ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ملا علی قاری لکھ رہے ہیں یہ بات جو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں، یہ ملا علی قاری کون ہے؟ یہ شان بخاری ہے، اپنے وقت کا عظیم عالم مورخ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اگر میری اہل بیت سے محبت نہیں کرو گے قیامت میں خدا کے سامنے تمہاری پیشی ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں میں تم سے جھگڑا کروں گا۔ آقا فرماتے قیامت کے دن میں تم سے اس بات پہ جھگڑا کروں گا کہ تم نے میری اہل بیت سے محبت کیوں نہیں کی، میری اہل بیت سے پیار کیوں نہیں کیا۔ سنیو سوچو ذرا غور کرو، آج اہل بیت کے لیے دل چھوٹا کرنے والے کیا قیامت کے دن اس سے لڑ سکیں گے؟ جی کسی کی نہیں چلے گی، اس کی چلے گی۔ خلیل اللہ کو بھی ان کی حاجت ہوگی۔ چاند کے ٹکڑے کرنے والا رسول اس دن ان لوگوں سے جھگڑا کرے گا، آقا ان سے لڑائی کریں گے جنہوں نے اہل بیت سے محبت نہیں کی ہوگی۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے جھگڑا کرے گا کیا وہ مجھے مغلوب کر دے گا؟ جو مجھ سے جھگڑا کرے گا قیامت میں مجھ سے وہ مجھے مغلوب کر دے گا؟ نہیں، انہیں کون مغلوب کر سکتا ہے؟ کوئی مغلوب انہیں نہیں کر سکتا، کیونکہ قیامت میں تو اللہ فرمائے گا حبیب آج تو تیری چلے گی، شفاعت کی ڈور تو تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو جسے چاہے گا جنت عطا کرے گا۔ اس لیے کبھی اہل بیت سے بغض مت رکھنا۔ اہل بیت کون ہے؟ حضور کی ازواج اہل بیت، بے شک اہل بیت، لیکن علی فاطمہ حسنین اور قیامت تک ان کی سب اولاد اہل بیت ہے۔ اب اہل بیت سے محبت کا حکم ہے، وہ تو قبروں میں آرام فرما رہے ہیں جنہیں ہم پنجتن کہتے ہیں۔ حضور کی جو اولاد ہمارے درمیان ہے، محبوب الہی کا مزار ہمارے درمیان، بابا قطب کا مزار ہمارے درمیان، وارث پاک صاحب البرکات مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی یہ مزار والے ہمارے درمیان ہیں، اور جو زمین کے اوپر سید زادے سادات ہمارے درمیان ہیں۔ ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان سے محبت، یہ حسنین کریمین ہی سے محبت ہے۔ اب پرابلم یہاں آتا ہے، آدمی اوپر والوں کو مانتا ہے، لیکن جو درمیان میں رہتے ہیں، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی ٹھیلا ڈھکیل رہا ہے، لیکن ہے سید زادہ، ہم سوچتے ہیں کہ اس سے محبت کیوں کریں، اس سے پیار کیوں کریں؟ اس لیے کہ جو چمکیلا جبہ پہن کر تقریر کرنے آیا امین القادری کی شکل میں، چلو اس سے تو پیار کر سکتے ہیں، اس سبزی والے سے کیوں پیار کریں؟ اس سے کیوں؟ اس کا پڑوس میں رہتا ہے، جو مستری کام کرتا ہے لیکن ہے سید زادہ، اس کا احترام کیوں کریں؟ اچھا پرابلم یہ بھی ہے، ہمارا دماغ کبھی کبھی شیطان خراب کرتا کہتا ہے یار کتنے نکل کے آئیں گے اور کتنوں کا احترام کریں۔ یہ بات بہت خاص پڑھنے جا رہا ہوں، تمہاری آخرت واللہ تاللہ باللہ لا الہ الا اللہ کسی کے فائدے کے لیے نہیں، تمہارے فائدے کے، تمہاری دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے کہ اے بھائی، اے میرے بھائی، سید کی عزت کرنا، اور فرماتے ہیں جس کا نسب ثابت نہ ہو، یہ امام عبد الوہاب شعرانی لکھ رہے ہیں، یعنی جن کے نسب نامے تمہیں پتہ نہیں ہو اور وہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، جن کے نسب نامے ہیں تمہیں تو ان کی تعظیم کرنی ہی پڑے گی، مجبوراً مسروراً کیسے بھی پیش کر دیں۔ جن کے نسب ثابت نہ ہو، بیچارے جو غریب غربا اور ایسے حالات میں ہو، ثابت نہ ہو، فرماتے ہیں جن کے نسب ثابت ہو، اور جن کے نسب ثابت نہ ہو، تو جن کے نسب ثابت نہ ہو ان کی تعظیم کرنا حضور کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ امام عبد الوہاب شعرانی لکھ رہے ہیں، امام عبد الوہاب شعرانی لکھ رہے ہیں، جھگڑا نہیں کرنا ان سے اختلاف نہیں کرنا، عداوت نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے منہ کالے ہوں گے، کالے، اور وہ کالے منہ لے کر کے اٹھیں گے، کالے منہ۔ کون لوگ ہوں گے؟ حضور فرماتے جو میری اہل بیت سے دشمنی کریں گے ان کے منہ قیامت میں کالے ہوں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اور امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ جن سیدوں کی سیادت ثابت، ان کے نسب ثابت نہیں ہے، جو لوگ ان کے نسب میں طعن کرتے ہیں ان کی تعظیم کرنا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبولیت کی علامت ہے، اس لیے کہ دیکھ کر تو سبھی جھکتے ہیں، بن دیکھے جھکنا حضور کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے۔ اور کتنی تعظیم کی جائے،
کتنی تعظیم کی جائے. حضرت امام ابو یوسف نبہانی فرماتے ہیں سید کی تعظیم کم سے کم اتنی کرو. فرماتے ہیں اتنی تعظیم میں کم سے کم، کہتے ہیں کم سے کم اتنی تعظیم کرتا ہوں جتنی مصر کی بادشاہ کی تعظیم ہو سکتی. کم سے کم اتنی تعظیم کرتا ہوں جتنی مصر کے بادشاہ کی ہو سکتی ہے. الحمدللہ جو ہے وہ سادات کرام کی تعظیم اہل سنت کے جو ہے وہ رگو پے میں. آپ کے اڑوس پڑوس میں جو سادات رہتے ہیں، آپ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے یار پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. جنہوں نے نسب پیش کر دی ان کو تو آپ مان لیا، مانتے ہیں. اگر کسی نے دعویٰ کیا اپنا کام ہے، میرے دوست نے، مجھے بہت قریبی دوست نے کہا یار جب سے آپ تعظیم سادات بتانے لگے ہو، مالیگاؤں میں بہت سارے لوگ سادات اپنے آپ کو کہتے ہیں. ہم نے کہا کہ اگر ہوں گے تو کہتے ہیں، نہیں ہوں گے تو بھی تعظیم کرو، کیونکہ ہمارا کام تعظیم کرنا ہے. اگر وہ جھوٹی سیادت کا دعویٰ کرتا ہے تو نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں جو جھوٹی سیادت کا دعویٰ کرے اس پر حضور کی شفاعت بھی حلال نہیں. نسب بدلنے والوں پر حضور کی شفاعت نہیں ہے. ایک تو یہ جو جھوٹے سید بنے ان پر حضور کی شفاعت نہیں، اور جو سچے سیدوں کی سیادت کا انکار کرتے ہیں ان پر بھی حضور کی شفاعت حرام ہے. اس لیے اگر وہ اپنے اوپر جھوٹ بول کر شفاعت حرام کر رہا ہے تو آپ تو کم سے کم وہ دروازہ اپنے اوپر بند مت کرو. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جانے، ہمیں تو تعظیم کرنا ہے اور کرتے رہیں گے. یاد رکھنا کتنی تعظیم، دیکھو سادات کی تعظیم کتنی کی گئی. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. ابھی 5 دن کا سفر میرا اور آپ کا ساتھ ساتھ ہے اور ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں نے ساتھیوں سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کل امام مسلم کی شہادت پڑھوں گا. امام مسلم اور کل ہی سے کربلا شروع کر دیں گے. آج صرف تمہیدی گفتگو، محبت کے دل میں محبت پیدا ہو، دل میں محبت پیدا ہو. سنیو اہل بیت کی محبت پر جو حضور نے بشارت دی ہے وہ کسی محبت پر، کسی عمل پر نہیں. نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، قرآن پڑھو جنت ملے گی، تبلیغ کرو جنت ملے گی، عالم بنو جنت ملے گی، حافظ بنو جنت ملے گی. لیکن حضور نے اہل بیت کی محبت پر جو فضیلت بیان کی ہے، کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، حضور سوائق المحرکہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں جو مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت کرے گا، جنت کے جس درجے میں، جنت کے جس درجے میں، جنت کے جس درجے میں میں محمد رہوں گا، اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی درجے میں رہیں گے. کون سا درجہ، کون سا درجہ؟ حضور جس درجے میں ہوں گے. لیکن سنو، آپ بچک جاتے ہیں نا لوگ. میں نے پڑھ دیا حدیث کا والا کنز العمال، سوائق المحرکہ، اور بھی روایتیں ہیں، ابھی میں اس کی طرف نہیں جاتا. حضور کا درجہ، حضور کا، ارے حضور مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے. اگر اپنے درجے میں اہل بیت کے غلاموں کو لے لیا تو تجھے تکلیف کیا ہے؟ حضور نے اپنے اور کیسے لیا، کیوں لیا؟ بس منظر سنو. حضور کہتے ہیں فاطمہ، علی، حسن، حسین، ہم پانچوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. سیدہ کو غلاموں پہ پیار آ گیا، کہا بابا ہم تو ایک ساتھ ہوں گے، ہمارے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ کہا فاطمہ جہاں ہم ہوں گے وہیں وہ بھی ہوں گے. نعرہ حیدری کے ساتھ، نعرہ حیدری کے ساتھ ایک نعرہ ہم اور لگائیں. نعرہ حیدری اور نعرہ تحقیق جب کہا جائے تو کہو حق چاریہ. نعرہ تحقیق، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ نعرے اس طرح لگنا چاہیے. آؤ استقبال کرے نعرے تکبیر سے. لرزہ بر اندام ہے باطل سے شمشیر سے، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. تو بات کرنے چلا تھا سادات کی تعظیم اور احترام سب کرتے ہیں. دیکھو یہ حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ
यहया इब्ने सईद अंसारी रिवायत करते हैं कि इमाम हुसैन ने खुद बयान किया, इमाम हुसैन ने खुद बयान किया कि एक मर्तबा मैं रसूलुल्लाह की मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। तवज्जो करें, क्या एहतराम करते, क्या ताज़ीम करते सहाबा। आका इमाम हुसैन आली मकाम फरमाते हैं मैं मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो देखा उमर इब्ने खत्ताब मिंबर पे खड़े खुतबा पढ़ रहे हैं। मैंने, मेरा बचपना था, इमाम हुसैन कहते हैं उमर मेरे बाबा के मिंबर से, मेरे बाप के मिंबर से उतरो और अपने बाप के मिंबर पे जाओ। फारूक आजम ने कहा हुसैन मेरे बाप का तो कोई मिंबर ही नहीं है, तेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिंबर है। और फिर उन्होंने मुझे गोद में उठाया, मैं कंकरों से खेलता रहा। अल्लाह अल्लाह, सैयदना इमाम अली मकाम कहते हैं कि मुझे पास बिठाया, मैं कंकरों से खेलता रहा। एक मर्तबा मैं फारूक आजम से मुलाकात करने गया तो क्या देखा, वो हजरत अमीर माविया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका बेटा जो है इब्ने उमर दरवाजे पर खड़े हुए हैं। मैं वापस हो गया। फारूक आजम ने मुझसे कहा शहजादे हुसैन आप मिलने नहीं आते? तो मैंने कहा कि मैं मिलने आया था लेकिन आप जरूरी गुफ्तगू हजरत अमीर माविया से कर रहे थे, आपका बेटा दरवाजे पे खड़ा था। मैंने सोचा कि जब आपका बेटा दरवाजे पे खड़ा है तो मुझे दाखिला कैसे मिल सकता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत फारूक आजम ने कहा शहजादे हुसैन उमर का बेटा अब्दुल्ला और है और आप और हैं, आप और हैं, आप और हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत हाफिज इब्ने हजर लिखते हैं कि फारूक आजम ने अपने सर का मामा उतारा और मामा उतार कर कहते हुसैन ये जो हमारे सरों पे बाल उगे हैं वो भी आपकी बरकत से उगे हुए हैं। हमें जो इज्जतें मिली है वो आपके सदके में मिली है। ये फारूक आजम की मोहब्बत का अंदाज है। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, जल्दी जल्दी एक बादशाह है जिसका नाम तैमूर लंग है। तैमूर लंग का नाम आपने सुना होगा, मुगलिया सल्तनत का बानी, हिंदुस्तान में सबसे पहले मुगलों में आने वाला तैमूर लंग बादशाह था। बादशाह अच्छे काम भी करते, बुरे भी करते, पाप भी करते, अच्छाई भी करते हैं। शेख ज़ैनुद्दीन अब्दुल्ला खलाल बगदादी फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह, अमीर तैमूर के एक साहब ने मुझे बताया कि जब तैमूर की मौत का वक्त करीब आया, सुनो सुन्नियों अहले बैत की मोहब्बत का सिला, मोहब्बत अहले बैत का सिला। तैमूर लंग जिसने जुल्म भी किया, अच्छे काम भी किए, अमाल अच्छे नहीं थे, अमाल अच्छे भी थे। बादशाह लोगों के अमाल मखलूत होते हैं। अल्लाह अल्लाह, सैयद ज़ैनुद्दीन खलाल बगदादी फरमाते हैं कि मुझे अमीर तैमूर के एक साथी ने बताया जब तैमूर की मौत का वक्त करीब आया और वो मौत की सख्ती में मुब्तला हो गया, इस्तिराब की कैफियत तारी हो गई तो तैमूर का मुंह सिया हो गया, काला पड़ गया, काला। और जब काला पड़ा तो फिर क्या हुआ, ऐसा लगा कि उसके पास जो है वो अजाब के फरिश्ते आए। जब अजाब के फरिश्ते आए हैं तो उस वक्त अमीर तैमूर लंग के जो है वो सरहाने पर लोगों ने देखा कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहते क्यों आए हो? अजाब के फरिश्ते कहते अजाब के लिए आए हैं। फरमाया क्या तुम्हें मालूम नहीं मुजरिम है मगर मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है।